الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين هم عن اللغو معرضون. صدق الله مولانا العظيم. معزز سامعین اکرام، اللہ رب العزت نے کامیاب اور فلاح یافتہ مومنین کی ایک صفت یہ بیان فرمائی، والذین هم عن اللغو معرضون، کہ وہ لوگ لغو چیز سے گریز کرنے والے ہوتے ہیں، اعراض کرتے ہیں، کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں۔ اس آیت شریفہ کے دو مطلب ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اگر کوئی شخص تمہارے ساتھ بیہودہ گفتگو کرے یا بیہودہ معاملہ کرے تو تم ترکی بترکی اس کا جواب نہ دو، گالی کا جواب گالی سے نہ دو، بلکہ اس سے کنارہ کش ہو جاؤ اور اس کے ساتھ عفو و صفح کا معاملہ کرو اور اس کو معاف کر دو۔ دوسرا مطلب اس آیت شریفہ کا یہ ہے کہ فلاح یافتہ مومن وہ ہے، کامیاب مومن وہ ہے جو فضول کاموں سے بچتے ہیں، یعنی ایسے کاموں سے بچتے ہیں جس میں نہ دنیا کا کوئی فائدہ ہے اور نہ آخرت کا کوئی فائدہ ہے۔ لغو کے معنی ہے وہ کام جس کا کوئی فائدہ نہ ہو، نہ دنیا میں نہ آخرت میں، بلکہ وہ کام فضول ہو، بیکار ہو۔ اگر کوئی کام ایسا ہے جس کا فائدہ آخرت میں ہے تو یہ تو بہت اچھی بات ہے، سبحان اللہ، اور اگر کوئی کام ایسا ہے جس کا فائدہ دنیا میں ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن ایسا کام جس کا فائدہ نہ دنیا میں ہے اور نہ آخرت میں ہے، ایسے کام کو لغو اور فضول کہتے ہیں۔ اس آیت کریمہ نے یہ بتا دیا کہ مومن کو چاہیے کہ وہ جو بھی کام کرنے جا رہا ہے اس کے بارے میں پہلے یہ سوچے اور غور کرے کہ اس کا کوئی فائدہ دنیا یا آخرت میں ہوگا یا نہیں۔ اگر کوئی فائدہ ہے تو بے شک وہ کام کر لے، لیکن اگر کوئی فائدہ نہیں ہے، دنیا و آخرت میں اس کا کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا ہے، تو پھر بلا وجہ اپنے اوقات کو اس لغو اور فضول کام میں برباد نہ کرے بلکہ اس سے بچے۔ اور وجہ اس کی یہ ہے کہ اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو جو زندگی عطا فرمائی ہے، اس کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک سیکنڈ بڑا قیمتی ہے، اور ایک ایک لمحہ اللہ تعالی شانہ کی امانت ہے۔ یہ لمحات ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس لیے دیے ہیں تاکہ ہم ان لمحات کو دنیا یا آخرت کے کسی مفید اور کارآمد کام میں صرف کریں۔ اگر ہم ان لمحات کو فضول اور بے فائدہ کاموں میں صرف کر رہیں گے تو اللہ تعالی شانہ کی دی ہوئی زندگی کی ناقدری اور ناشکری ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اپنے آپ کو بے فائدہ کاموں میں مت لگاؤ اور اس میں اپنا وقت ضائع مت کرو۔ مثال کے طور پر بہت سے لوگ فضول بحثوں میں الجھتے رہتے ہیں جن کا کوئی حاصل اور نتیجہ نہیں۔ دو چار آدمی کہیں بیٹھ گئے تو کسی موضوع پر بحث شروع ہو گئی، ویران تران کی باتیں شروع ہو گئی۔ اب ایک شخص اپنے موقف پر دلیل پیش کر رہا ہے، دوسرا شخص اپنے موقف پر دلیل دیتا ہے،
اور اس بحث و مباحثے کے اندر اچھا خاصا وقت اپنا ضائع کر دیتے ہیں، حالانکہ اگر اس بحث کا، اس مباحثے کا تصفیہ بھی ہو جائے تو بھی نہ دنیا کا کوئی فائدہ حاصل ہوگا اور نہ آخرت کا کوئی فائدہ حاصل ہوگا۔ تو ایک مومن کا یہ کام نہیں کہ وہ اپنے اوقات کو فضول اور بیکار بحثوں میں برباد کرے۔ حدیث شریف میں فرمایا گیا، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، مومن کا کام یہ ہے کہ وہ لا یعنی اور بیکار اور فضول کوئی کام نہ کرے، نہ زبان سے کوئی لا یعنی بات نکالے اور نہ ہی کوئی کام، کوئی فعل اس کا لا یعنی اور بیکار ہو۔ لیکن افسوس ہے کہ آج کل ہمارے معاشرے میں فضول بحثوں کا رواج بہت بڑھ گیا ہے۔ کوئی مسئلہ اٹھا دیا، اس میں دو فریق بن گئے اور بحث شروع ہو گئی، حالانکہ وہ مسئلہ ایسا ہے کہ اس میں دنیا و آخرت کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر اس مسئلے کا، اس بحث کا تصفیہ بھی ہو جائے تو دنیا و آخرت کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ ایسی فضول بحثوں میں آج ہم اپنا وقت ضائع اور برباد کر رہے ہیں۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ و برد مضجعہ نے ایک سبق آموز واقعہ لکھا ہے کہ حضرت مرزا مظہر جانے جانا شہید رحمہ اللہ، جو بڑے درجے کے اولیاء اللہ میں سے تھے، دہلی میں قیام تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا اونچا مقام عطا فرمایا تھا، ساتھ میں بڑے نازک مزاج بھی تھے۔ ان کی نازک مزاجی کے واقعات مشہور ہیں۔ ایک مرتبہ دو طالب علموں کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمہ اللہ، جو بڑے درجے کے اولیاء اللہ میں سے ہیں، ہم ان کی خدمت میں جائیں اور ان سے بیعت ہوں اور ان سے اصلاحی تعلق قائم کریں۔ چنانچہ یہ دونوں طالب علم اپنے شہر بلخ سے، جو اس وقت ترکستان کا حصہ تھا، سفر کر کے دہلی پہنچے۔ دہلی کی جس مسجد میں حضرت مرزا مظہر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا قیام تھا، اس مسجد میں گئے یہ دونوں طالب علم۔ نماز کا وقت قریب تھا، یہ دونوں وضو کرنے کے لیے مسجد کے حوض پر بیٹھ گئے اور وضو کرنا شروع کر دیا۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ بھی کہیں قریب میں ہی تھے، البتہ یہ دونوں طالب علم حضرت کو پہچانتے نہیں تھے۔ وضو کے درمیان ایک طالب علم نے دوسرے سے کہا کہ مجھے یہ حوض بڑا معلوم ہوتا ہے، یہ دہلی کی مسجد کا جو حوض ہے یہ ہمارے بلخ کے حوض سے بڑا معلوم ہوتا ہے۔ پہلے طالب علم نے کہا کہ نہیں، بلکہ بلخ کی مسجد کا حوض بڑا ہے۔ اس پر دونوں کے درمیان بحث شروع ہو گئی۔ ایک کہتا کہ بلخ والا حوض بڑا ہے اور دوسرا کہتا کہ نہیں، یہ دہلی والا حوض بڑا ہے جس میں ہم وضو کر رہے ہیں، اور دلائل دینے شروع کر دیے۔ وضو بھی کرتے رہے، لیکن وضو سے فارغ ہو گئے اور کوئی فیصلہ نہیں ہو پایا۔ دونوں اپنی بات پر مصر رہے۔ ایک کہتا کہ دہلی کی مسجد کا حوض بڑا ہے، دوسرا کہتا کہ نہیں، مسجد بلخ کا حوض بڑا ہے۔ پھر ان دونوں نے نماز پڑھی۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت نے پوچھا کہ کیسے آنا ہوا؟ انہوں نے جواب دیا کہ حضرت، ہم آپ سے بیعت ہونے اور اصلاحی تعلق قائم کرنے کے لیے آئے ہیں۔ حضرت والا نے فرمایا کہ بیعت کا معاملہ تو بعد میں ہوگا، پہلے یہ بتاؤ کہ یہ فیصلہ ہوا یا نہیں کہ دہلی کا حوض بڑا ہے یا بلخ کا حوض بڑا ہے؟ اب دونوں بڑے شرمندہ ہوئے اور کہا کہ حضرت فیصلہ تو نہیں ہوا۔ فرمایا کہ اچھا ایسا کرو کہ پہلے یہاں کا حوض ناپو اور پھر واپس جا کر بلخ کا حوض ناپو اور اس مسئلے کا تصفیہ کرو۔ بیعت کی بات بعد کی ہے، یہ بعد میں کرنا بیعت کی بات، پہلے اس مسئلے کا تصفیہ کرو۔ آپ دونوں کی اس بحث سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ آپ دونوں کو فضول کاموں میں مشغول رہنے کا بڑا شوق ہے۔ فرض کرو
کہ اگر یہ پتہ چل بھی گیا کہ بلخ کا حوض بڑا ہے یا دہلی کا حوض بڑا ہے تو اس سے دنیا یا آخرت میں تمہیں کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ تم نے اس فضول بحث میں اپنے آپ کو لگا رکھا ہے۔ اور دوسری بات، تمہارے اس بحث کرنے سے یہ بھی معلوم ہوئی کہ آپ دونوں کے اندر تحقیق اور احتیاط نہیں ہے۔ بغیر ناپے ہوئے تم میں سے ہر ایک دعویٰ کر رہا ہے کہ یہاں کا حوض بڑا ہے، ایک دعویٰ کر رہا ہے کہ دہلی کا حوض بڑا ہے اور دوسرا دعویٰ کر رہا ہے کہ بلخ کا حوض بڑا ہے، حالانکہ تم میں سے کسی کو یقینی علم حاصل نہیں ہے۔ تو پھر آپس میں بحث کیسے شروع کر دی؟ حالانکہ دونوں باتیں ہی مومن کی شان کے خلاف ہے۔ مومن کی شان تو یہ ہے والذین هم عن اللغو معرضون، کہ مومنین وہ ہیں جو فضول اور لغو بحث سے پرہیز کرتے ہیں، لہذا کوئی فضول کام نہ کیا جائے اور اپنی زندگی کی قدر آدمی جانے۔ زندگی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ایک امانت ہے، اس کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک منٹ، ایک ایک سیکنڈ اتنا قیمتی ہے کہ اگر تم چاہو تو ایک منٹ کے اندر اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنا دو۔ اگر ایک انسان ایک منٹ کو صحیح استعمال کرے تو ایک منٹ کے اندر جہنم سے نکل کر جنت میں پہنچ جائے۔ ایک 70 سال کا کافر اگر سچے دل سے یہ کلمہ پڑھ لے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، تو وہ ایک منٹ میں جہنم سے نکل کر جنت میں پہنچ جائے گا۔ ایک منٹ بھی نہیں لگا۔ ایک بڑا گناہ گار جس نے ہزاروں لاکھوں گناہ کر لیے لیکن ایک مرتبہ سچے دل سے کہہ لیا کہ اے اللہ، میں اپنی ساری پچھلی زندگی سے توبہ کرتا ہوں، سارے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، جس لمحے میں اس نے توبہ کر لی اسی لمحے میں وہ اللہ کی رحمت سے جنت میں پہنچ جائے گا۔ اگر ایک لمحے کے اندر آپ نے سبحان اللہ کہہ دیا یا الحمدللہ کہہ دیا تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ یہ کلمات انسان کے میزان عمل کو بھر دیتے ہیں۔ تو فضول باتیں کرنے کے بجائے اللہ کا ذکر کریں۔ یہ سب چیزیں ابھی نظر نہیں آ رہی ہے، لیکن میرے عزیز بزرگوں اور ساتھیوں، جب یہ آنکھیں بند ہوں گی اور انسان دوسرے عالم میں پہنچ جائے گا تو اس وقت پتہ چلے گا کہ یہ زندگی کتنی قیمتی تھی۔ لہذا جو لمحات تم صحیح کام میں صرف کر کے اس کے ذریعے جنت کے جواہر کما سکتے ہو، ان لمحات کو تم ٹھیک کرو اور پتھروں میں ضائع کر رہے ہو، یہ بڑے ہی افسوس کی بات ہے۔ زندگی کا ایک ایک منٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اسی وجہ سے حدیث شریف میں فرمایا کہ موت کی تمنا مت کرو، اس لیے کہ تمہیں کیا معلوم کہ اگر تمہیں زندگی کے مزید لمحات میسر آ جائیں تو ان لمحات میں نہ جانے کس نیکی کی توفیق ہو جائے جو تمہارا بیڑا پار کر دے۔ اس وجہ سے یہ مت کہو کہ یا اللہ میں مر جاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے جو زندگی دی ہے یہ بڑی عظیم نعمت ہے۔ اس نعمت کو صحیح استعمال کرنے کی کوشش کرو۔ اس نعمت کو فضول بحثوں میں اور فضول کاموں میں صرف کرنا مناسب نہیں ہے۔ اسی میں یہ بات بھی داخل ہے کہ فضول مجلس آرائی کرنا اور گپ شپ کرنا اور اس میں گھنٹوں گزار دینا پسندیدہ عمل نہیں، بلکہ اس بات کی کوشش کرو کہ ایک ایک لمحہ اللہ تعالیٰ کی رضا میں خرچ ہو۔ ہاں، دنیا کے فائدے کے جو کام ہیں ان کو کرنے سے بھی اللہ تعالیٰ نے منع نہیں فرمایا، وہ دنیا کے فائدے کے کام کرو۔ اگر نیت صحیح ہو تو دنیا کے کام بھی دین بن جائیں گے۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمارا طریقہ درست کر دے اور ہماری نیت درست کر دے تو وہ کام جس کو ہم دنیا کے کام کہتے ہیں وہ بھی آخرت کے کام بن جائیں گے۔ لیکن ایسے کام کہ جن کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ ہے اور نہ آخرت میں کوئی فائدہ ہے، ان سے اعراض کرو اور ان سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ جو کام ہم کرنا چاہ رہے ہیں یا جو کام کوئی بات کہنا چاہ رہے ہیں تو ایک لمحے کے لیے پہلے یہ سوچ لیں کہ اس کام سے کوئی فائدہ دنیا آخرت کا ہوگا یا نہیں۔
اگر فائدہ ہو، فائدہ نظر آئے اس بات کے کہنے میں یا اس کے کام کے کرنے میں، تو بے شک وہ کام کر لے اور وہ بات کہہ لے، اور اگر فائدہ نہ ہو تو اس کام کے پیچھے نہ پڑیں، اور ایسی بات جس میں کوئی فائدہ دنیا و آخرت کا نہ ہو زبان سے نہ نکالیں۔ اللہ تعالی شانہ اپنے فضل و کرم سے اور اپنی رحمت سے ہمیں اس آیت شریفہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کامیاب اور فلاح یافتہ مومنین کی جو صفات اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ ان سب سے ہم سب کو آراستہ، پیراستہ اور مزین فرمائے، اور فضول کاموں سے، لا یعنی کاموں سے، فضول باتوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچنے کی، توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔